کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ کریں گے، بات شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ علماء کی توجہ رہے گی۔ میں صرف ایک سوال ہے، کیونکہ بات بہت زیادہ کرنی ہے، تو ایک سوال، مضمون بہت ہے۔ سوال یہ ہے کہ پورا مجمع ساتھ میں بولے، ساتھ میں بولے، جنت میں جانا ہو گیا؟ ہمارے گجرات میں اگر میں یہ سوال پوچھ لوں نا، جنت میں جانا، پورا مجمع دو ہاتھ اٹھا کر ہاں جنت میں جانا۔ یہاں تو کسی کا موڈ ہی نہیں ہے، نہیں جنت میں نہیں جانا۔ اب لگا جنت میں جانا، یہاں مستورات تو نہیں نا، عورتوں کو جمع نہیں کیا نا، کیونکہ کبھی کبھی یہ جب مجمع سامنے کچھ نہیں بولتا نا، میرے کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی بیوی نے دھکے مار کر تو نہیں بھیجا آپ کو، اس لیے بالکل کھل کر کہے بھائی سب کو جنت میں جانا۔ اچھا اگر ہم قرآن کریم پر نظر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جنتیں بنائی، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، تو اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا اور اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے جنت بنائی، اور سارے فرشتوں کی زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا یہ پہلی ہے، دوسری اس سے بھی اچھی بناؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جنت بنائی اور فرشتوں کو جمع کی، اور فرشتوں نے سبحان اللہ اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، وہ فرشتوں نے سب ذکر کرنا شروع کیا۔ اللہ نے فرمایا دوسری ہے، تیسری اس سے بھی اچھی بناؤں گا، پھر تیسری سے اچھی، چوتھی سے اچھی، پانچویں سے اچھی، چھٹی سے اچھی، اور سب سے ٹاپ والی جنت وہ 8ویں، بولو سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہوا؟ ایسا ٹینشن مت دے دو، جنت کے بیچ میں آتے ہو۔ پھر ایک مرتبہ بولے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8۔ ہاں ایسا ہنستے ہنستے بات کرو گے تو بہت اچھا رہے گا، کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ ہنسو۔ توا گرم ہو جائے نا، پھر روٹی پکانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ بولو نا اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ آپ انگلیوں پر گنتے جانا، انشاءاللہ میں نام بتاتے جا رہا ہوں، آپ انگلیوں پر گنتے جانا۔ قرآن پاک کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جنتیں بنائی۔ سب سے پہلی کا نام بولو جنت رکھا، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جنت بنائی، جنت النعیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جنت بنائی، جنت عدن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی جنت بنائی، جنت الخلد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں جنت بنائی، جنت سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6ٹھی جنت بنائی، جنت المقام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں جنت بنائی، جنت المأوى۔ اب سب سے آخری جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، جنت الفردوس۔ کتنی جنتیں اللہ نے بنائی؟ لوہارا والو یا شیخ والو یا دیول گھاٹ والو یا جانلا والو، معلوم نہیں کہاں سے لوگ آئے، اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ ایک دم صحیح سوچ کے جواب دینا، بھلے 2 منٹ لینا، لیکن صحیح سوچ کے جواب دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جنتیں بنائی؟ ہم کو کس میں جانا ہے؟ اتنا جلدی جواب مت دو، کس میں جانا ہے؟ 8ویں؟ کیوں پہلی دوسری نہیں اچھی؟ پہلی دوسری نہیں اچھی؟ نہیں بولو نا کس میں جانا؟ 8ویں؟ یعنی ساتھ میں بولو نا 8ویں میں جانا، میرے کو بھی جانا، سب کو جانا، بولو کون سی میں جانا؟ 8ویں میں جانا۔ اور آپ لوگوں نے اتنا پھٹافٹ جواب دے دیا 8ویں میں جانا، جیسے سب کی نمازیں مکمل ہو گئی، سب کے روزے تراویح سب مکمل۔ 8ویں میں جانا، جانا نا 8ویں میں جانا۔ اچھا ایک بات، میں 8ویں میں جانے سے پہلے ایک بات کروں، ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، بولو ہاں، بولو گئے تھے، یعنی ساتھ میں بولو نہ گئے تھے۔
اور جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا رہے تھے، ساتھ میں حضرت جبرائیل امین وہ بھی ساتھ میں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا، آؤ میرے مصطفیٰ، آؤ آسمانوں پر آؤ، آسمان آؤ میرے مصطفیٰ، آسمانوں پر آؤ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ آسمانوں پر آنا کیسے آنا؟ یہ جبرائیل میرے ساتھ میں ہے، آسمانوں پر آنا کیسے آنا ہوگا؟ اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا، میرے مصطفیٰ، میرے مجتبیٰ، آؤ آسمانوں پر آؤ۔ ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اب اس کو بھی برابر سمجھنا، ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ، بولو صلی اللہ ہو، پورا مجمع صلی اللہ ہو۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، سبحان اللہ بولتے جانا۔ ہمارے نبی پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے، بہت ہی خوبصورت نبی سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے، سیدنا کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اور ہمارے نبی آخری ساتویں آسمان پر پہنچے، سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی نے ساتوں آسمانوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ۔ ابھی رجب مہینہ آنے والا، بولو نا، ہمارے نبی نے ساتوں آسمانوں کو پار، اور پھر اللہ نے کیا فرمایا، ادن منی یا عبدی، اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ ابھی تو ساتوں آسمانوں کو پار کیا۔ ہمارے نبی ساتھ میں فرمایا، اللہ ساتوں آسمانوں کو پار کیا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کچھ نہیں ہوا، ابھی تو 8 جنتوں کو بھی پار کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ آپ کو بھی یاد ہوگا نا جو میں پڑھ رہا ہوں، ارے حفاظ کرام ہے نا، پڑھو، اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا، تھوڑی آیات کو چھوڑ کر اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا، عند سدرۃ المنتہیٰ، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے نا، عند سدرۃ المنتہیٰ عندہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بولو صلی اللہ ہو، ساتوں آسمانوں کو پار کیا۔ اللہ نے فرمایا 8 جنتوں کو بھی پار کرنا۔ اب ہمارے نبی حضرت جبرائیل کے ساتھ، بولو سبحان اللہ، جنت کو پار کیا، سبحان اللہ، جنت النعیم، جنت عدن، جنت خلد، جنت سلام، جنت مقامہ، جنت ماوا، اور ہمارے نبی جنت الفردوس۔ کہاں پر ہمارے نبی پہنچے؟ جنت الفردوس میں۔ جب ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ، یہ سننا بہت پیاری بات ہے، اسی سے ہم کو کڑی سے جوڑنا۔ جب ہمارے نبی وہاں جنت الفردوس میں پہنچے، آہا کیا جنت الفردوس ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ وہ تو الگ بات ہے، آپ لوگوں کو پہلی جنت میں نہیں جانے کا نا، لیکن وہ بھی تو شانداری ہوگی نا۔ ارے آپ یہاں ہمارا شیگاؤں میں، یا شیگاؤں چھوڑے، بھساول جلگاؤں میں، کیا چلو ممبئی میں، یا چلو اس سے آگے بڑھ کر دبئی میں، آپ نے بڑی بڑی عمارتیں دیکھا ہوگا، بڑے بڑے برج دیکھے ہوں گے۔ میں ایک مرتبہ دیکھا، میں نے دبئی میں جو برج دیکھا، وہ آدھا سمندر میں، آدھا سمندر کے اوپر، تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا ڈیزائنر کون ہوگا، اس کا آرکیٹیکٹ کون ہوگا، اس کا کانٹریکٹر کون ہوگا، اس کا سارا ذمہ داری کون کیا ہوگا۔ ہماری آنکھیں چکا چوند ہو گئی جب دبئی کے برج کو دیکھ کر ہماری آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے۔ تو قسم اللہ کی، اللہ نے جنت کیسے بنائی ہوگی، اور وہ بھی کون سی والی، 8ویں والی، جس میں جانے کا نا، اپنے دیکھ لیتے جانے کا کہ نہیں جانا 8ویں جنت میں جانا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 8ویں جنت میں پہنچے، کون سی جنت، بولو جنت الفردوس۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی جنت الفردوس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ یہ 8ویں جنت
اللہ اتنی پیاری جنت ہے، اللہ اسے یہ ایسی جنت ہے آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، ارے کسی دل نے ایسی جنت کے بارے میں سوچا نہیں ہوگا. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل نے سوچا نہیں. اللہ اتنی بڑی جنت الفردوس. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ آپ کس کو دینے والے، آپ کس کو دینے والے؟ اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا میرے مصطفیٰ یہ 8ویں جنت آپ کی امت کو دینے والا ہوں. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، آپ کی امت کو دینے والا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ یہ 8ویں جنت سب سے بڑی جنت میری امت کو دینے والے. اللہ نے فرمایا ہاں میرے پیارے نبی تم سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، تمہاری امت سے بڑھ کر پیاری کوئی امت نہیں. تو جب نبی بھی نمبر 1، امت بھی نمبر 1، تو جنت بھی وہی دوں گا جو ٹاپ نمبر 1 پر پہنچی ہوئی ہوگی. بولو سبحان. اور جب ہمارے نبی معراج کے سفر سے آئے اللہ بات ہوئی تھی کس کی؟ جنت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. آج بھی قرآن میں لکھا ہے اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ہے آخری جنت جنت الفردوس سب سے ٹاپ والی جنت دوں گا، مصطفیٰ آپ کی امت کو عطا کروں گا. آج بھی قرآن کریم اٹھائے پارہ نمبر 16، بولو پارہ نمبر 16 سورہ کہف. میرے ساتھ میں جتنے حافظ ہوں گے حفاظ کرام سب پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے وہ بندے اور بندیاں ساتھ میں بولو جو کلمہ پڑھنے والے لا الہ، آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے میرے کلمہ پڑھنے والے بندے اور بندیاں وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرنے والے. اچھے عمل میں سب سے اچھا عمل جو مولانا حلیم اللہ قاسمی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا اللہ وہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والے اچھے عمل کرنے والے تم سب کا ٹھکانہ، اللہ ہم کو کہہ رہے تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا، ہمیشہ رہے گا، نہ ہٹے گا، نہ ہٹایا جائے گا، نہ نکلے گا، نہ نکالا جائے گا. اللہ نے فرمایا وما هم منها بمخرجین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے آخری نبی کے امتیوں، اے میرے بندے اور بندیوں جنت الفردوس میں جاؤ گے، ہمیشہ رہو گے، نہ ہٹو گے، نہ ہٹائے جاؤ گے، نہ نکلیں گے، نہ نکالے جائیں گے. اچھا سچ بتاؤ نا لوہارا والوں، ہم سب یہ شیگاؤں والے ساتھ میں بتاؤ نا جب ایک بار ہم 8ویں جنت میں چلے جائیں گے، بولو انشاءاللہ، اور وہ پہلی جنت 10 دنیا کے برابر ہے، تو قسم اللہ کی 8ویں جنت کیسی ہوگی؟ کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں. تو ہم ایک بار چلے جائیں گے پھر نکلیں گے باہر. اللہ بھی کہہ رہے ہیں نہ ہٹیں گے نہ نکلیں گے. تو ہم لوگ باہر نکلیں گے، ایک بار جائیں گے اندر نہیں، اور نہیں نکلنا بھی نہیں چاہیے. ہم کسی اور کی زمین کو نہیں چھوڑتے، وہ تو اپنی ہے. ہم نے کتنوں کی زمین کو دبایا، کتنوں کا وراثت میں مال دبایا، کتنوں کا حق ہم نے نہیں دیا، بہن کا حق نہیں دیا، کسی چچا نے بھتیجے کا حق نہیں دیا، کسی ماموں نے بھانجے کا حق نہیں دیا، کسی بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا حق نہیں دیا. ہم نے غیروں کی زمین کو دبایا. یہ تو عام چیز. جانا سب کو جانا، جنت الفردوس میں جانا. میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں. جانا ہے؟ ہاں بولے. اچھا جنت میں جائیں گے، بولو جائیں گے انشاءاللہ. اور جنت میں مزہ ہی مزہ. ارے بولو نا مزہ ہی آرام. بولو نا جنت میں آرام ہی. ہاں صحیح میں میرے دوستو یہاں ہم کو کتنا بہت ٹینشن ہے. ہم کو روٹی کا ٹینشن، تجارت کا. بولو نا یہاں ٹینشن ہوتا ہے نا روٹی کا، کاروبار کا. ہاں بولتے جاؤ. ہاں اور ہم کو ٹینشن ہوتا ہے دھندے کا، بزنس کا، مکان کا، بیوی کا. ابھی 2 نکاح ہونے والے ہیں. معلوم نہیں تیری طرف کیوں میری آنکھیں بار بار جاتی ہیں. ٹینشن تو بیوی کا بھی ہے. میرے کو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا تھا
یا تو بڑے بڑے علماء بیٹھے اس لیے میں نہیں کہوں گا، لیکن میرے کو کسی نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ مولانا آپ کے گھر میں بھی جھگڑا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ تو اتنا لمبا لمبا بیان کرتے ہو، 2-2 ڈھائی گھنٹے کا، تو آپ کے گھر میں بھی جھگڑا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی ایسا سوال مت پوچھا کر، اور تیری اتنی ہمت کے تو قاری احمد علی کو ایسا سوال پوچھتا؟ تو کہتا نا میں تو ایسے ہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے۔ میں نے کہا دیکھ کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے، اب یہ 2 کوے اور تیار ہو رہے ہیں۔ سب کو جانا، بولو نا جانا 8ویں جنت میں جانا، اور بولو نا جنت میں آرام ہی۔ ارے جنت میں اللہ کی قسم اتنا آرام ہے، 24ویں پارے میں لکھا ہے جنت میں اتنا آرام ہے کہ جنت میں اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جو مانگے گا دے دوں گا، جو مانگے گا ناممکن اللہ کہتے ہیں میں دے دوں گا۔ لیکن کبھی کبھی جنت میں ہم مانگیں گے نا اللہ میرے کو یہ چاہیے یہ چاہیے، تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کیوں مانگتا ہے، کیوں مانگتا؟ تو ہم کہیں گے اللہ تجھ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ فرمائیں گے یہ جنت ہے، مانگے گا تو بھی عطا کروں گا، مانگ مت، تکلیف مت اٹھا، سوچتا جائے گا تو بھی عطا کر دوں گا۔ اونلی تھنکنگ، تو تھنک کرتا جائے گا تو بھی عطا کر دوں گا۔ یہ 24ویں پارے میں پڑھو میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے آخری نبی کے امتیوں آ جاؤ جنت میں آ جاؤ، جو مانگو گے وہ بھی عطا کروں گا، جو سوچو گے وہ بھی عطا کروں گا۔ اس لیے کہ اللہ فرمائیں گے ہم مہمان ہوں گے، بولو ہم مہمان ہوں گے، میزبان خود اللہ ہوگا۔ اور سب کو جانا مطلب 8ویں جنت میں جانا، ہاں بولو نا، ہاں انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ میں ایک مرتبہ اڑیسہ کی طرف گیا تھا، یہاں تو ماشاءاللہ آپ سب لوگ زمین پر بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے اس عاجزی کو قبول فرماوے، لیکن میں اڑیسہ میں گیا تھا، وہاں پر بھی سارے لوگ وہیں زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کرسی پر بیٹھا تھا، ایک کرسی پر ایسے کنارے پر ایک کرسی پلاسٹک کی رکھی تھی، اس پر ایک بیٹھا تھا، لیکن پورے بیان میں اس نے مجھے جتنا ڈسٹرب کیا، وہ کیا کرے معلوم ہے کیا کرے، وہاں کرسی پر بیٹھا تھا اور سارا مجمع بیٹھا ہوا تھا، معلوم نہیں کتنے لوگ تھے وہ تو میرے کو نہیں معلوم، لیکن بڑا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ وہ میں نے دیکھا کہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، وہ کبھی کیا کرے معلوم، کبھی کھڑے ہو جائے، کرسی پر بیٹھا ہے کھڑے ہو جائے، پھر کبھی بیٹھ جائے، کبھی رائٹ میں جائے، کبھی لیفٹ میں جائے، کبھی فرنٹ میں آوے، کبھی بیک میں جاوے۔ اچھا میں جب بیان کرتے کرتے اس کی طرف دیکھوں نا، مجھے اتنا ڈسٹربنس ہوئے کہ یہ کیا عجیب و غریب ہے، یہ کبھی کھڑے ہو جاتا کبھی بیٹھ جاتا، اور ہمارے لوگوں کا حال ہے کہ جب بھی مجمع میں ذرا بھی حرکت ہوئے نا، ایسے دنیا میں بہت سو کو کھڑا بیٹھا دیکھا ہوگا، لیکن بیان میں دیکھے گا تو جیسا کوئی عجوبہ آ گیا۔ اب سب اس کو دیکھ رہے، وہ کبھی کھڑا ہوتا کبھی بیٹھتا۔ تو بیان کے بعد میں نے اعلان کیا بھائی دیکھو کسی سے ملاقات نہیں کروں گا، اتنا بڑا مجمع اکیلا بندہ کیسے ملاقات کرے، میں ملاقات نہیں کروں گا، لیکن وہ جو کرسی پر بیٹھا نا، میں نے کہا کم بخت تیرے سے ملاقات کروں گا، تیری ملاقات بہت ضروری ہے۔ تو وہ اتنا خوش ہوا کہ قاری صاحب آپ میری ملاقات کر لیں، میں نے کہا آجا 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 اسٹیج پر آجا۔ وہ جب آیا تو میں نے کہا کتنا ڈسٹرب کر رہا ہے، پورا کنسنٹریشن، پوری توجہ تو نے برباد کر دی، کبھی کھڑا کبھی بیٹھا۔ تو مجھے کہتا ہے قاری صاحب اس میں میری کیا غلطی؟ میں نے کہا کیوں تیری غلطی نہیں تو کس کی غلطی؟ کہا یہاں اعلان لگا کہ مغرب کے بعد قاری احمد علی آئیں گے، ہم مغرب کی نماز یہاں پڑھے، قاری احمد علی نہیں آئے، کہتے عشاء کی نماز پڑھے، قاری احمد علی نہیں آئے، یہ 11 بج گئے، اب تم آ رہے ہو اور ابھی 1 بج رہا ہے، 2 گھنٹے تم نے بیان کیا۔ اس وقت سے پیشاب دبا کے بیٹھا، یہ جو کھڑا بیٹھا دائیں بائیں وہ اس کو کنٹرول کر رہا۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ پیشاب آئی کر کے آتا نا، کہا کر کے آتا، کرسی کا تو بڑا ٹینشن ہے۔ مجھے اس وقت فوراً ایک بات سمجھ میں آئی، بہت سمجھ میں آئی کہ یہ پیشاب بھی ٹینشن ہے، صحیح میں لوہارا والا بولو پیشاب کرنا بھی ٹینشن، یہ پاخانہ۔ ابھی دیکھو نا اتنا بڑا مجمع بیٹھا، اب اس میں کوئی بیچارہ ڈائبٹیز والا پریشر والا بہت دیر سے بیٹھا ہوگا، اب اس کو پیشاب آئے گی تو اوپر نیچے تو ہوگا ہی نا، تو ٹینشن ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے امتیوں جنت میں جاؤ گے نا، کسی کو پیشاب بھی نہیں کسی کو پاخانہ بھی نہیں، بولو سبحان اللہ۔ ارے بولو نا جنت میں ٹوائلٹ باتھ روم
نہیں، کیونکہ کسی کو پیشاب ہی نہیں، پاخانہ نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یبولون ولا یتغوطون. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ جنت میں پیشاب کا تقاضا نہ جنت میں پاخانے کا کچھ بھی نہیں. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول صحیح میں جنت میں پیشاب نہیں؟ کیونکہ بہت عجیب لگتا نا کہ جنت میں پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، جنت میں کوئی بھی گندی چیز نہیں، پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں. تو کہنے لگے، وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کہتے ہو جنت میں پیشاب بھی نہیں، پاخانہ بھی نہیں، تو جنت میں کھائیں گے پیئیں گے تو جائے گا کہاں؟ بھائی جنت میں کھائیں گے تو صحیح نا ہم لوگ، ہاں بولو نا، ہاں بولو نا، ہاں. کیونکہ یہاں صحیح میں نے گجرات میں جو منظر نہیں دیکھا وہ یہاں بھساول، جلگاؤں، دیول گھاٹ میں جو کل میں نے منظر دیکھا، یعنی ہمارے یہاں گجرات میں کھانے کے بعد پانی پیتے، یہاں پہ لوگ تیل پیتے، اور اتنے بڑے بڑے پیالے میں تیل بھرا ہوا. تو جنت میں تو کھائیں گے بولو نا انشاءاللہ، اور پیئیں گے بھی بولو انشاءاللہ. تو جائے گا کہاں؟ سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جشا المسک. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنتی جنت میں کھائیں گے بھی، جنتی جنت میں پیئیں گے بھی، لیکن ایک ڈکار لے گا. بولو جنت میں کیا لے گا؟ ایک ڈکار، کر کے ڈکار لے گا. ہمارے نبی فرماتے ہیں اس میں کھانا بھی ہضم، بولو سبحان اللہ، پینا بھی ہضم، بولو سبحان اللہ، اور ڈکار کی آواز بھی بڑی پیاری ہوگی، بولو سبحان اللہ. اور ڈکار لیتا جائے گا، جنت میں مشک کی خوشبو بڑھتی چلی جائے گی. تو اب سب بول دو بھائی جانا جنت میں، پکا جانا؟ ہاں جانا. ایک مرتبہ میں جنت پہ بیان کرتا تھا نا، تو ایک شخص نے جان بوجھ کر آیا، میرے قریب آیا، کہتا مولانا جنت میں سب ملے گا. میں نے کہا ابھی تو پڑھا، آپ کے سامنے بھی تو پڑھا. ارے جو سوچے گا وہ بھی ملے گا، مانگے گا وہ بھی ملے گا. تو مجھے دھیرے سے کہتا ہے مولانا جنت میں کیا سگریٹ. ہاں یہاں بہت سارے ہوں گے ایسے پاگل، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، دارو. تو میرے کو دھیرے سے پوچھتا، میں سمجھ گیا یہ جان بوجھ کر اسٹیج پر آیا کیونکہ یہ ابھی کہے گا مولانا جنت میں سگریٹ ملے گی. تو میں کہوں گا کہ ہاں ملے گی، تو یہ کھڑا ہو کر کہے گا پیو پیو، قاری صاحب بولے پیو، جو جنت میں ملنے والا یہاں بھی پیو. اور اگر میں کہوں گا نہیں سگریٹ نہیں، مکرو، حرام، تو کہتے تھے جنت میں سب ملے گا، ایک 15 روپے کا پاکٹ مانگا تو منع کر دی. اتنا کنفیوز کیا. میں کبھی بھی کہتا ہوں بھائی مولانا کو چھیڑنے کا نہیں، مولانا کو چھیڑنے کا نہیں، وہ چھوڑے گا نہیں. اس لیے اس نے بہت اچھے انداز میں میرے کو پوچھا مولانا جنت میں سگریٹ کیا بھی؟ ہاں بولو تو بھی پریشانی، نہ بولو تو بھی پریشانی. اور میں نے دیکھا کہ وہ مائک کے قریب آتا. میں نے کہا تو جا، میں بتا رہا ہوں. میں نے کہا بھائی یہ بھائی پوچھ رہا ہے جنت میں سگریٹ ملے گی کہ نہیں ملے گی. میں نے کہا میرے محترم دوستوں بزرگوں، جنت میں سگریٹ ملے گی، بولو جنت میں سگریٹ ملے گی. تو وہ ابھی کچھ بولنے جا رہا تھا کہ ہاں پیو پیو. میں نے کہا رک جا، جنت میں سگریٹ ملے گی مگر جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، کیونکہ جنت میں آگ نہیں ہے. ارے بولو جنت میں آگ. وہ چلا گیا. آج میرے خیال سے اس کو سوال پوچھ کے 4 سال ہو گئے. میرے کو ایک مرتبہ کسی نے کہا وہ ملتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا جلانے گیا ہے، کہاں سے آیا؟ خیر سب کو جانا جنت میں جانا. ہاں بولو نا، ایک بار بولو. تو میں بات شروع کروں، ابھی بات شروع نہیں ہوئی، شروع کروں تو آپ سوچیں گے اب تک کیا کر رہا تھا. بات شروع کروں. دیکھو اگر جنت میں جانا ہے نا، اللہ کی قسم 3 کام کے لیے تیار ہو جاؤ. کتنے کام کے لیے؟ یہ پورا مجمع میں قسم کھا کر علماء کے بیچ میں کہتا ہوں، یہ 3 کام اگر ہمارے پاس آ گئے نا، آج ہم یہ مدرسہ احیاء سنت لوہارا کے احاطے میں گراؤنڈ میں جمع ہے، قسم اللہ کی 3 کام کرو ہم جنت الفردوس میں بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ. آج یہاں بھلے ہم جمع ہے، کسی کو ٹھنڈ لگے، کسی کو گرمی لگے، ہم کس طریقے سے یہاں بھوکے پیاسے جیسے بھی یہاں پر جمع ہے، لیکن 3 باتوں پر عمل کرو. پروردگار کی قسم، اللہ کی قسم، ہم سب جنت الفردوس میں جمع ہوں گے. بعد میں ہماری ملاقات ہوئے نہ ہوئے، لیکن آج ارادہ کر کے جانا کہ 3 کام کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، ہاتھ اوپر کرے. بولو 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 انشاءاللہ. بولو کتنے کام کریں گے؟ بولو بولو کتنے کام کریں گے؟ 3 کام، جس میں سب سے پہلا کام، سب سے پہلا یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟
تیار ہو اس کے لیے؟ کون کون تیار ہے؟ یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ میرے پیارو یہ یقین بہت ضروری، اتنا ضروری ہے۔ ہر آدمی پوچھتا ہے کہ مولانا دعا مانگتا، میری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا مانگتا میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے پیارو، دعا قبول کروانے کے لیے بہت سے اعمال ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اس میں ایک عمل ہمارے نبی نے بتایا کہ قرآن پاک میں آیت ہے جس میں اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اس میں اقرار ہے۔ کرنے دھرنے والا کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت پڑھ لے، اس کے بعد اللہ سے مانگ لے، اللہ کہے گا میرا بندہ تو نے میری توحید بیان کی، اب جو تو مانگتا جائے گا تیرے مانگنے میں دیر ہوگی، میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ تو کون کون مانگے گا؟ وہ آیت پڑھنا اور پھر اللہ سے مانگنا۔ کون سی آیت؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ مانگ لینا، اے اللہ ساری حکومت رکھنے والا تو ہی، سبحان اللہ، ساری حکومت رکھنے والا بولو تو ہی، اے اللہ عزت دینے والا تو ہی، ذلیل کرنے والا تو ہی، امیر بنانے والا تو ہی، غریب بنانے والا تو ہی، بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تیرے قبضہ قدرت میں، اللہ تو ہر چیز پر طاقت رکھنے والا، قدرت رکھنے والا۔ بس اتنا کہہ دو پھر اللہ سے مانگو۔ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں میرے بندے نے میری توحید بیان کی، اب یہ مانگتا جائے گا میں عطا کرتا جاؤں گا۔ تو بہت ضروری ہے میرے پیارو، سب سے پہلے یقین بناؤ، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ یقین بنے گا نا انشاءاللہ؟ نہ نہیں بنا۔ ابھی ہمارا یہاں سب بیٹھے، کل میں نے دیول گھاٹ میں بھی کہا، اب یہاں سب ہم لوگ بیٹھے ہیں، سب کو پرابلم آتے ہیں بھائی، بیان کرنے والے کو بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے، کبھی کسی کو بیوی کا پرابلم، کسی کو بچے کا پرابلم، کسی کو کاروبار کا پرابلم، کسی کو سماج کا پرابلم، کسی کو پڑوس سے پرابلم، کسی کو سوسائٹی سے پرابلم، کسی کو کمیونٹی سے پرابلم۔ بھائی پرابلم ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا میں امتحان، یہ دنیا غم کی جگہ ہے، یہاں پرابلم پہ پرابلم آتے ہیں۔ ہم لوگ اس کا علاج کیا کرتے ہیں معلوم؟ علاج کیا کرتے؟ اگر جیسا میرے کو کوئی پرابلم آ گیا نا تو میرے کو یہ بھائی ملے، میں اس کو بولوں گا ہے میرے کو وہ آدمی بہت ستاتا ہے، بہت ستاتا ہے، ہاں تو یہ پھر دوسرے دو کو بولے گا کہ وہ قاری احمد علی بہت پریشان ہے، اس کو وہ فلاں آدمی بہت ستاتا، وہ دوسرے چار کو بولے گا، تھوڑی دیر میں پورے لوہارا اور شیگاؤں میں بات ہو جائے گی، قاری احمد علی بہت پریشان ہے اور اس کو ایک آدمی پریشان بہت کرتا۔ لیکن سچ بتاؤ اتنے لوگوں نے سنا، کوئی میری پریشانی کو حل کرے گا؟ بلکہ باتیں بنتی جائے گی، باتیں بنتی جائے گی، پھر میری بات بنے گی، پھر جب میری بات بنے گی تو ساتھ میں بیوی کی بات آئے گی، جب بیوی کی بات آئے گی تو بچوں کی بات آئے گی، جب بچوں کی بات آئے گی تو ہمارے اماں ابا کی بات آئے گی، ہمارے دادا دادی نانا نانی، پورے لوہارا میں، پورے شیگاؤں میں ایک ہوا پھیلے گی۔ غلطی کس کی تھی؟ میری تھی، جو میں نے ایک کو کہا، ہاں؟ اور یہ غلطی ہم اس میں خاص کر کے یہ غلطی ہماری بیویاں جو غلطی کر دی، واہ واہ سبحان اللہ۔ جہاں شوہر گھر میں سے باہر نکلا اور کچھ غصے ہو کر نکلا، بھائی دماغ تھوڑا تپا ہوگا، غصے ہو کر نکلا، جیسے نکلے گا نا ویسے بیوی پڑوس میں جائے گی، توبہ توبہ قسمت پھوٹی تھی جو یہ گھر میں شادی ہوئی، میرا ہسبینڈ اتنا خطرناک، اتنا ڈینجر ہے، کہاں کہاں آنکھیں گھماتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو پھر کہے گی میری ساس او تو ناگن کی طرح سامنے آتی ہے۔ اچھا میں یہ پوچھ رہا ہوں، یہ ہماری بیوی نے جا کے پڑوسن میں کہا، کیا فائدہ ہوا؟ وہ پڑوس والوں نے دوسرے چار کو کہا، پورے اس میں مشہور ہو گیا کہ یہ شوہر بہت ظالم ہے، اس کی بیوی بہت دکھیاری ہے، اس کی ساس بھی بہت خطرناک ہے۔ فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ ہوا کچھ؟ کسی نے ہمارا پرابلم سالو کیا؟ اس کا مطلب ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں جو اپنی بدنامی خود کرتا، کلہاڑی خود اپنے پاؤں پر مارتا۔ اس سے اچھا کیا کرتا معلوم ہے؟ کرو گے کہ پرابلم تو آئیں گے لیکن اس کا حل بولو کرو گے انشاءاللہ؟ کیا کرنا معلوم ہے؟ کیا کرنا؟ اگر آپ بیوی سے پریشان یا بیوی آپ سے پریشان یا آپ کسی سے بھی پریشان، کچھ نہیں کرنا۔ کیا کرنا معلوم ہے؟ کہاں؟ وضو کرنا۔ بولو کیا کرنا؟ وضو، مسواک بھی کر لینے کا، وضو کر لینے کا، مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ لینا، اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ یہ مجھے ستا رہا ہے، اللہ
لیکن اللہ میرے کنٹرول میں نہیں، اللہ میں بہت کمزور، اللہ میں تو ایمان میں بھی کمزور، اعمال میں بھی کمزور، جسم میں بھی کمزور، اللہ میں کمزور، لیکن تیرے سے بڑھ کر طاقت والا کوئی نہیں۔ میرے پیاروں، کچھ دن یہ عمل کر لو، 2 رکعت نماز والا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا، یہ ہمارا یقین ہے، بولو لا الہ۔ اور یہ جو عمل میں نے بتایا نا، یہ قرآن پاک کے اشارے میں ملتا، پارہ نمبر 20، بولو پارہ نمبر، پہلے صفحے پر آپ بھی دیکھ لینا، قرآن میں پارہ نمبر 20 بالکل پہلے پیج پر دیکھنا، اللہ کیا فرماتے، من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پریشان حال ایک مرتبہ تو آ جا، اللہ بڑے پیار سے کہتے میرا دکھی بندہ یا میری دکھیاری بندی ایک بار میرے دروازے پر آ جا، مجھے پکار لے۔ اللہ فرماتے پریشانی تو دور کروں گا لیکن پورے لوہارا میں اور شیگاؤں میں تجھے امیر بنا دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے مالدار بنا دوں گا، اللہ کہتے عزتوں کے فیصلے کروں گا، اور جب میں کروں گا تو کوئی روکنے والا، اس لیے پہلا ارادہ کر لو، ہاتھ سے ارادہ کرو بھائی، ادھر ادھر کچھ نہیں، کوئی کمپلین نہیں، سیدھے ڈائریکٹ، کس سے مانگنے کا؟ اللہ سے۔ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اچھا یہ ایک سوال کا جواب بھی میں آپ کو دے دوں۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی صحابی، دیہاتی یعنی ویلیجر، دیہاتی سمجھتے ہو نا، بدو عربی، ایک صحابی آئے۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤ۔ کون آئے؟ وہ دیہاتی صحابی آئے، سننا آئے، آ کر کہا اللہ کے رسول ایک سوال پوچھنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوچھو، کیا سوال پوچھنا ہے پوچھو، کیونکہ جواب دینے والا کون؟ اللہ، زبان نبی کی ہوگی، جواب تو اللہ کا ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیہاتی صحابی سے کہا کہ پوچھو، کیا پوچھنا؟ عجیب سوال پوچھا، این اللہ، اللہ کا ہے، اللہ کا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے کہتے، اس سے پہلے وہ دیہاتی صحابی کہتے قریب فنناجیہ بعید فننادیہ۔ کہا اللہ کے رسول میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کہاں ہے؟ اللہ قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ پکاروں اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اور اگر اللہ دور ہے تو میں بلند آواز سے پکاروں اے اللہ اے اللہ، کیونکہ یا تو اللہ قریب ہوں گے یا اللہ دور ہوں گے۔ قریب ہوئے تو ہماری آواز کیسی ہوتی ہے؟ آہستہ، والیوم کیسا ہوتا ہے؟ اور دور ہو تو ہمارا والیوم کیسا ہوتا ہے؟ بلند ہوتا۔ تو وہ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ پکاروں، دور ہے تو میں بلند آواز سے پکاروں۔ اے سننا، ہمارے نبی کوئی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آ گئے، بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میرے مصطفیٰ کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا یہ دیہاتی صحابی ہے، دیہات کے ہے اور پوچھ رہے اللہ کہاں ہے، قریب ہے کہ دور ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے مصطفیٰ آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، خود اللہ نے جواب دے دیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ کس نے جواب دے دیا ہے؟ ساتھ میں بولو نا، کس نے جواب دے دیا ہے؟ اور وہ آیت آج بھی قرآن میں پارہ نمبر 2، بولو پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ، آج بھی وہ آیت کریمہ موجود ہے۔ حضرت جبرائیل لے کر آئے کہ جواب مل گیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ حضرت جبرائیل نے آ کر کہا آیت کریمہ آ گئی اور اس میں پتہ چل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، سننا برابر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میری بندی کوئی بھی میرا ایڈریس پوچھے، کوئی بھی میرا پتہ پوچھے کہ میں کہاں ہوں، اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ اعلان کر دو میں قریب۔ بولو اللہ دور ہے کہ قریب ہے؟ سوال تھا نا اللہ کہاں ہے، تو بولو اللہ دور ہے کہ قریب؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کہاں ہے؟ قریب۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو صحابی آئے تھے نا، دیہات کے تھے، کہنے لگے دیکھو دیکھو یہ آیت کریمہ آ گئی، اللہ قریب، اللہ قریب، بولو اللہ قریب۔ وہ صحابی جو تھے نا انہوں نے ایک دوسرا سوال اسی وقت پوچھ لیا کہ اللہ قریب ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں اللہ قریب ہے، تو کہا کتنے قریب ہے؟ دیکھو یہ بیٹھے یہ بھی قریب، یہ بیٹھے یہ بھی قریب، یہ بھی قریب، لیکن اللہ کتنے قریب ہے؟ یعنی کتنے قدم اللہ قریب ہے؟ 2 قدم، 5 قدم، 10 قدم، کتنے قدم اللہ قریب ہے؟ ہمارے نبی کوئی جواب دیتے، پھر حضرت جبرائیل آئے، بولو سبحان اللہ، اور حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے مصطفیٰ جواب نہ دے، اللہ نے خود جواب دے دیا ہے۔
اللہ نے خود جواب دے دیا، پارہ نمبر 26 سورہ قاف میں اللہ نے جواب دے دیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی بھی میرے بارے میں پوچھے کہہ دینا میں قریب، لیکن اللہ تو کتنا قریب؟ اللہ نے فرمایا تیرے سینے میں، ہمارے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں گے، اللہ فرماتے وہ اتنی قریب نہیں جتنا پیدا کرنے والا اللہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ مطلب کوئی ہم کو پوچھے اللہ کہاں ہے، ہم یہ نہیں کہتے ادھر ادھر، میں کہتا ہوں گردن جھکا دے، دل میں اللہ موجود ہے، بولو سبحان اللہ۔ دل کی جو رگیں ہیں اس سے بھی زیادہ قریب کون ہے؟ اللہ۔ تو چلو کون کون تیار ہے؟ پہلی بات بالکل پکی کر لو کہ کرنے دھرنے والا کون؟ ایک بات بولو، اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ کوئی میں نے نکاح قبول کروایا آپ کا، سیدھا سیدھے بات پوچھا، بھائی اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ کرے ہاں یا نہیں، بولو لگتا ہے، بلند آواز سے بولو، کون کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ سب ڈرتے نا اللہ سے، اور یقین ہے کرنے دھرنے والا کون؟ ارے ڈرنا بھی اسی سے چاہیے، اللہ سے ڈرو، کیونکہ کھلانے والا کون؟ اللہ۔ پلانے والا کون؟ ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ پورا مجمع بولے نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ۔ کھلانے والا کون؟ بلند آواز سے اللہ، اور بلند آواز سے پلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں کپڑا دینے والا کون؟ اللہ۔ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ۔ زندے کو مردہ، پھر مردے کو زندہ، بولو کرنے والا کون؟ اللہ۔ جب سب کچھ کرنے دھرنے والا، عرش و فرش کا پیدا کرنے والا، ڈر تو اس سے لگے ہی نا، اور ڈرنا بھی، ڈرتے ہو نا اللہ سے۔ یہ پہلی بات ہے، میں نے کہا نا 3 باتیں جمع ہوگی انشاءاللہ، یہاں جمع ہے کل جنت الفردوس۔ کون سی والی جنت؟ لیکن 3 باتیں پکی کر لو، اس میں پہلی بات یہ کرنے دھرنے والا کون؟ بولو پھر بولو نا، اللہ سے ڈر لگتا؟ نہیں ہاں یا نا؟ جب بلند آواز سے بولے نا میرے لوہارا والے، شیگاؤں والے، جہاں صاحب اللہ سے ڈر لگتا، اور ڈرنا بھی۔ اللہ خود کہتے میرا بندہ مجھ سے ڈر تو جنت دوں گا۔ اللہ کہتے میرا بندہ مجھ سے ڈر تو، اللہ نے فرمایا، سورہ رحمان تو یاد ہوگی، پڑھو، اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ایک مرتبہ سب ساتھ میں بہت فاسٹ جا رہا ہوں، وقت بہت کم ہے، ساتھ میں بولو، اللہ سے ڈرتے، اور ڈریں گے تو کیا ملے گی؟ رات کو 1 بجے موبائل پہ کیا کرتے ہو؟ نہیں ہنسو مت، مطلب یہ پورا مجمع مدرسے کے احاطے میں جھوٹ بول رہا ہے۔ موبائل پہ ننگی آدھا کپڑا پہنی عورت ناچتی ہے، ہم دیکھتے ہیں، پیچھے گانا بج رہا ہے، وہ ناچ رہی ہے، ہم بڑی خوشی خوشی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کا ڈر ہے؟ انہیں بولو نا، یہ اللہ کا ڈر ہے؟ اچھا میرے کو ایک سوال دیکھو، بہت خطرناک سوال ہے، بہت خطرناک سوال ہے، اللہ کی حفاظت فرماوے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیان لا یموت، ہمارے نبی فرماتے اللہ کو کبھی موت آنے والی، کما تدین تدان، جیسی کرنی۔ میرے پیارو، یہ جو ہم آدھا کپڑا پہنے عورت ناچتی ہے، اس کو موبائل پہ دیکھتے ہیں، پیچھے گانا بجتا ہے، صرف دیکھتے نہیں ہے، اپنے دوست کو فون کرتے، بہت اچھی کلپ آئی ہے 12 منٹ کی، تیرے کو بھیجوں؟ وہ کم بخت بھی تیار ہے، ہاں بھیجنا، میں تیار ہوں، سویا نہیں ہوں، ابھی میری رات شروع نہیں ہوئی ہے، یہ اس نے بٹن دبایا، کلپ وہاں پر گئی، اس نے دیکھا، 12 منٹ کے بعد فون کر کے بولتا ہے ویری سپر ہاٹ۔ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں میں؟ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بھائی؟ یہ ناچنے والی عورت، اچھا میرے کو یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی فرماتے جیسی کرنی ویسی بھرنی، اگر یہ عورت جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ آدھا کپڑا پہنی ناچ رہی ہے، جو گناہ ہے، حرام ہے، حرام دیکھ رہے، اگر اس کی جگہ پر ہماری بیٹی ہوتی تو، ہماری بہن ہوتی، ہماری بیوی ہوتی، ہماری بہو ہوتی، تو ہم دوست کو فون کر کے بولتے دیکھ میری بیٹی ننگا ناچتی ہے، 10 منٹ دیکھ لے، جیسی کرنی۔ کیوں میرے دوستو،
یہ کون انہیں میرے کو یہ صرف اتنا سمجھا دو میں چلا جاؤں گا. یہ کون سا یہ موبائل کیا ہے, کیا بلا ہے, کیا مصیبت ہے؟ زنا ہوتا ہے موبائل میں, چوری ہوتی ہے موبائل میں, ویاج کا کاروبار, سود کا کاروبار موبائل میں, جھوٹ بولا جاتا ہے موبائل میں, کسی کو بلیک میل کیا جاتا ہے موبائل میں, چگلی کی جاتی ہے موبائل میں, اپنا حسد نکالا جاتا ہے موبائل میں, اپنے دل کی جلن نکالی جاتی ہے موبائل میں. ارے اس موبائل کی وجہ سے ماں کو گالی دی جاتی ہے, اس موبائل کی وجہ سے باپ کو دھکے مار کے دروازہ گھمایا جاتا ہے. بلکہ میرے لوہارا والوں اور سارے علاقے والوں قسم اللہ کی, آج کل جو طلاق اور ڈیورس ہوتا ہے اس کی وجہ بھی تو یہ موبائل میں یہ سب ہم لوگ کرتے ہیں. یہ اللہ کا ڈر ہے. یہ کیوں اللہ کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے؟ کیوں اللہ کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے, ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, بولو ایک طرف ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈرتے, اور ایک طرف کھلا گناہ موبائل پہ گناہ. ارے موبائل پہ پب جی کھیلا جاتا ہے, ارے موبائل پر گیم کھیلی جاتی ہے. ہمارا 5 سال کا بچہ موبائل پر گیم کھیلتا ہے, ماں آنکھیں پھاڑ کے دیکھتی ہے, یہ باپ کب بغات آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا ہے, مگر یہ نہیں کہتا کہ بیٹا یہ مت کر, کم سے کم 5 کلمے تو یاد کر لے, اٹھنے بیٹھنے کی دعا تو یاد کر لے. پب جی کھیلا جاتا ہے, ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ, اور جوان تو جوان مانو بڈھے بھی, یہ ایک تو دکھتا نہیں کم ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھے جاتے ہیں. نہیں صحیح بولو, یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایک آسان مثال, ہم کو دنیا سے محبت ہے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ یہ مولانا حلیم اللہ صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, کتنا اچھا بتایا کہ اگر کسی عورت کی خوبصورتی دیکھ کر نکاح ہو رہا ہے, عیسائیوں کا طریقہ ہے, مسلمان کا طریقہ ہے, دین کو دیکھا جاتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم کو اللہ رسول سے محبت ہے یا موبائل سے محبت ہے؟ جھوٹ مت بولنا. ہاں اللہ رسول سے محبت ہے. اچھا یہ بتاؤ موبائل سب کے پاس ہے, ہاں یا نہ؟ ارے میں کہاں مانگ رہا ہوں, آپ سے مانگا, کسی سے نمبر مانگا آنے کے بعد نہیں ہے. سب کے پاس موبائل ہے, بولو نا ہے. مسواک کھل گئی, کس سے محبت ہے کس سے محبت نہیں. کہ موبائل باتیں ہوتی ہے دنیا والوں سے, موبائل میں سنیپ چیٹنگ ہوتا ہے, موبائل میں واٹس ایپ ہوتا ہے, موبائل میں فیس بک ہوتا ہے, موبائل میں اسٹیٹس ہوتا ہے دنیا والوں کے لیے. اور مسواک, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا میں مسواک کو ہر وضو سے پہلے فرض کر دیتا. لولا انا شق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضو او عند کل صلاۃ. ہمارے نبی نے فرمایا مسواک ضروری ہو جاتا لیکن میری امت پر بھاری ہے اس لیے میں نے مسواک کو سنت کیا. کمال کی بات ہے, مسواک سے اللہ سے بات ہوتی ہے. وہ مسواک ہمارے پاس نہیں, حالانکہ مسواک سستا ہے, اور موبائل جسے دنیا والوں سے بات ہوتی ہے وہ ہمارے پاس, جبکہ وہ مہنگا ہوتا ہے. کھل کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو گیا. اس لیے میرے پیاروں میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے بھیک مانگتا ہوں, اپنا ایمان بچاؤ, صحیح میں ایمان بچاؤ. ہم نے ایسے واقعات پڑھے ہیں کہ کتنے اللہ والوں نے کسی کو دیکھا کوئی قبر میں عذاب میں ہے, پوچھا کیوں عذاب میں ہے, تو کہا کہ بہت بیمار تھا, ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ دارو کا ایک پیالہ پی لے. میں نے دارو کا پیالہ پی لیا, اللہ نے موت کے وقت مجھ سے کلمہ ہی چھین لیا. کوئی میرے پیاروں علاج کے لیے دارو پی لیا, موت کے وقت اللہ نے کلمہ چھین لیا. ہم موبائل پر ہزاروں گناہ کرے, زنا کرے, چوری کرے, چگلی کرے, جھوٹ بولے, وعدہ خلافی کرے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ موت سے پہلے ہمارا بھی ایمان چھین لے. اس لیے میں آپ کو موبائل منع نہیں کرتا. دیکھو میں موبائل کو حرام بھی نہیں کہتا. باہر جا کے مت کہنا کہ قاری صاحب نے موبائل کو حرام کہا, موبائل توڑ دے پھوڑ دے. نا, موبائل توڑنا بھی نہیں پھوڑنا بھی نہیں. موبائل حلال 101% حلال, 1000% حلال, لیکن جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں وہ طریقہ جائز. فارمیٹ بدل دو. ارے بولو کیا کرو, فارمیٹ کریں گے نا. ہمارے ہاں موبائل معلوم ہے امی کا فون آتا ہے, امی ابا کا. تب یہ جوان کو دیکھو لوہارا کے شیگاؤں کے جوان کو کیسے بات کرتا. ہلو, ہاں امی, ہاں کیا ہوا, کیوں فون کیا؟ بیٹا تو کھانا کھائے گا کہ نہیں کھائے گا, رات کو کیا؟ ہاں میں آ جاؤں گا, میں تم کو فون کر کے بتا دوں گا میرے کو کھانا کھانا ہے کہ نہیں کھانا. پھٹ کر کے فون رکھ دیا. اور گرل فرینڈ کا فون آیا, نمبر دیکھے, ہلو بیبی,
ہاں کیوں بابا مرنے پڑا؟ اور پھر اس کو تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ نہیں، تیرا باپ ٹفن لے کے جا رہا ہے۔ کیا طریقہ ہے میرے پیاروں، بھلے ہی ہنسنے کی بات ہے لیکن غور کرو تو وہ ماں بولو، وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے فون کو توڑ کے، اس کی بات کو توڑ کے ختم کر دیا، اور ایک حرام کام جو کرنا تھا اس کے آگے بڑھ گیا۔ تو چلو خیر، میں بات کو جلدی نمٹا رہا ہوں، ابھی بچوں کا حفظ بھی مکمل کرانا ہے۔ ایک بات تو پکی ہو گئی، بولو جنت میں جانا نا انشاءاللہ، تو پہلا کام کیا کرنا؟ بولو یقین بناؤ، کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع ساتھ میں بولے کرنے دھرنے والا کون؟ چلو دوسری بات پر آ جائے، دوسری بات پورا مجمع ساتھ میں کہے گا، مصطفیٰ کا دامن۔ یہ دوسری بات، مصطفیٰ کا دامن کون تیار ہے؟ بولو نا، مصطفیٰ کا دامن۔ اچھا پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ میرے کو معلوم نہیں، میرے کو یہاں لوہارا کے بارے میں نہیں معلوم، آپ لوگ بتائیں گے تو میرے کو سمجھ میں آئے گا۔ کچھ معلوم نہیں ہم کو، یہ کرکٹر لوگ بہت پسند آتے ہیں، کسی کو بالی ووڈ والا بہت پسند آتا ہے، کسی کو ہالی ووڈ والا پسند آتا ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تو ماشاءاللہ سب نے ٹوپی پہنی ہے، لیکن صحیح پوچھو تو ہم کو پہنا ہی ہے ٹوپی ہم کو، کیونکہ ابھی ان کی ٹوپی اتارو نا، میں نے دیکھا آج وہاں ملکا پور میں بھی دیکھا، میں ملکا پور گیا تھا دوپہر میں، کیا مچھلی کھلائی، ایسا دل ہوتا ہے کہ کھانے کے واسطے یہیں پہ آنے کا بھائی۔ تو میں ملکا پور میں تھا، وہاں بھی دیکھا، کل دیول گھاٹ میں بھی دیکھا، کیا طریقہ کہ ٹوپی آپ نے پہنی ہے، باقی جب ٹوپی اتارتے نا ان کے سر کے بال، یہ کیسا، یہ ادھر بال نہیں، یہ علاقہ یتیم، ادھر بھی بال نہیں، یہ علاقہ غریب، اور پیچھے کے حصے میں بھی بال نہیں، وہ زکوٰۃ کا مستحق، اور یہاں ایسے بال ہوں وہ عورت کے امبوڑے کی طرح، اور پھر کیا کرے گا معلوم ہے؟ بائک پہ بیٹھے گا، وہ چوراہے پہ جا کر یوں کرے، یعنی وہ جو کھانے نا وہ تو نکلی ہے، اصلی تو لوہارا میں پیدا ہوا۔ صحیح بولو، ایسے بال بناتے کہ نہیں بناتے؟ نہیں بولو نا، ایسے بال بناتے کہ نہیں بناتے؟ کیا طریقہ میرے پہ۔ اچھا میں ایک بات آپ سے کہوں کہ اگر کچھ لوگوں کو کرکٹ سے محبت، یہ پکچر کے ہیرو، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، ٹھیک ہے بھائی، محبت کیوں بھائی کرکٹر سے محبت کیوں کرتا؟ کہے گا وہ میدان کے اوپر کمال بتاتا ہے مولانا، ارے ہالی ووڈ والا، بالی ووڈ والا پردے پہ کمال بتاتا ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتانا، کرکٹر ہو، ہالی ووڈ ہو، بالی ووڈ ہو، زمین پہ پیدا ہوتا ہے، زمین پہ کمال بتاتا ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے مصطفیٰ وہ اکیلے ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں، آسمان پر کمال بتاتے ہیں۔ بھائی محبت کس سے کرنا چاہیے؟ جو زمین پہ کمال بتائے۔ اور پورا مجمع بولے گا، بولو میرے ساتھ میں بولو، میں جو بولوں وہ بولو، شروع کرو، ہمارے نبی وہ نبی، بولو ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی، پورا مجمع ساتھ میں، ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی، وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر آدھا ادھر، کوئی تو کر کے بتاوے، ہم میں سے کوئی کر سکتا؟ ایک مرتبہ، کیا نام بیٹا تمہارا؟ تمہاری بھی شادی ہو گئی؟ اچھا ہے ہو گئی ہے، کیونکہ تیرے چہرے سے دکھی معلوم ہوتا ہے، میرے جیسا ہے اس کا حال بیچارے کا۔ وہ کیا ہوا معلوم کہ میں اپنے گھر پہ، میں پہلے جو گھر پہ رہتا تھا، تو ٹیرس پر گیا، کہاں گیا؟ چاند دکھ رہا تھا، میری بیوی بازو میں بیٹھی تھی، میری بیوی بازو میں، ایک تو ویسے ہی وہ تھوڑی غصے میں تھی، کیونکہ پورا دن آدمی باہر رہے گا تو بیوی ٹینشن میں رہتی ہے، تو وہ غصے میں تھی، اور میں ایسے ہی چاند کو دیکھا تو میں نے سوچا، میں نے یوں کیا، یوں، اس کو کچھ نہیں ہوا، پھر میں نے 4 انگلیوں سے کیا، کچھ نہیں ہوا، پھر میں نے دونوں ہاتھوں سے کیا، تو میری بیوی کہتی کیا کر رہے ہو؟ وہ تو اچھا تھا، میں آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا وہ غصے میں گئی کہ تو تھوڑی دیر میرے کو وقت دیتے ہو اور اس میں بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہو، پھر کیا ہوا ہوگا میرے گھر میں وہ تو تم کو معلوم ہے، وہ چلی گئی وہاں سے۔ لیکن میں نے وہ چاند سے پوچھا کہ میرے مصطفیٰ نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا، تیرے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہم نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا، تجھ میں کوئی فرق نہیں ہوا؟ تو چاند نے اپنے زبان حال سے کہا، سنو، اللہ نے ہم چاند سورج کو بھی مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے۔ ہمارے نبی کی حکومت کس پہ ہو رہی ہے؟
چاند پر. آگے چلو پورا مجمع, ابھی تک میرا ساتھ نہیں دے رہے ہو, ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی, بولو ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی رات کے اندھیرے میں, بولو رات کے اندھیرے میں ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے یوں اشارہ کیا, پھر دوسری مرتبہ اشارہ کیا, پھر تیسری مرتبہ اور اوپر اشارہ کیا. ارے 1400 صحابہ اپنی زبان سے بولتے گئے, ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی, بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. ایک بات بتاؤں گا, پھر بات پر ہم ختم کریں گے انشاءاللہ, لیکن عمل کرو گے نا انشاءاللہ, سب عمل کریں گے. بس ایک واقعہ سن لو, بہت پیارا واقعہ, پھر فیصلہ کریں گے یہاں سے. محبت کرتے ہو نا ہمارے نبی سے, بولو نا ایک بار, بولو نا مصطفیٰ کا دامن, بلند آواز سے بولو نا مصطفیٰ کا دامن, مرتضیٰ کا دامن, مجتبیٰ کا دامن. بس یہ آخری بات سن لو, پھر اس کے بعد پوائنٹ پر آ جاتے. ہمارے نبی سفر میں, بولو ہمارے نبی, لیکن وہ سفر اتنا پیارا ہے, ایسا مقدس سفر کوئی ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ سفر میں 3, بولو سفر میں کتنے, 3, بیچ میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ, رائٹ میں تھوڑا دور حضرت ابو بکر صدیق, اور لیفٹ میں حضرت عمر فاروق. بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی مقدس سفر ہوگا؟ کیونکہ بیچ میں ہمارے آقا ہے, پورا مجمع سننا, رائٹ میں حضرت ابو بکر, لیفٹ میں, بیچ میں ہمارے نبی. اور اللہ کی قسم یہ نبی, ان کے بعد کوئی نبی آنے والا یعنی ساتھ میں بولو, کیونکہ کچھ لوگ یہ عقیدہ خراب کرتے ہیں, نبی بن جاتے ہیں. تو میرے پیارو ساتھ میں بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا. اللہ نے فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو بیچ میں ہمارے نبی, بولو ان سے بڑھ کر کوئی نبی. رائٹ میں کون ہے, جلدی بولو, رائٹ میں کون ہے؟ حضرت ابو, جن کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا, وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. حضرت ابو بکر اتنے بڑے صحابی, ہم کہتے ہیں اللہ راضی ہو جا, اللہ کہتے ہیں مصطفیٰ ابو بکر کو پوچھو میں راضی ہو گیا, وہ مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا. بولو رائٹ میں کون ہے, لیفٹ میں کون ہے؟ حضرت عمر, جن کے بارے میں خود ہمارے نبی نے فرمایا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر. ہمارے نبی نے فرمایا سنو قیامت تک آنے والوں, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, کوئی نبی آنے والا. اگر اللہ کسی کو نبی بناتے, بنانے والے نہیں ہے لیکن کسی کو بناتے, تو اللہ عمر کو نبی بناتے. بولو سبحان. اسے میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ سفر اتنا پیارا تھا, کیونکہ یہاں کون ہے, رائٹ میں کون ہے, جن میں جمال ہی جمال. ارے بولو جمال ہی, نرمی, بولو بات میں نرمی, چال میں نرمی. ادھر حضرت ابو بکر, جمال ہی جمال. ادھر کون ہے, لیفٹ میں حضرت عمر, جلال ہی جلال. حضرت عمر کا روب اور دبدبا, جلال ہی. تو ابو بکر کو دیکھو جمال, عمر کو دیکھو جلال, مصطفیٰ کو دیکھو کمال ہی کمال. بولو سبحان اللہ. اچھا یہ سفر ہو رہا ہے, سننا برابر ہے, سفر ہو رہا ہے, جا رہے بالکل شام کا وقت ہے, سفر ہو رہا ہے. اچانک جنگل سے گزر رہے, ایک آواز آتی ہے, جنگل میں آواز آتی, اور صحیح میں اچانک آواز آوے تو آدمی ڈرے کہ نہیں ڈرے. ابھی ہم یہاں بیٹھے, اچانک کہیں سے آواز آوے, سب ادھر ادھر بھاگنا دوڑنا شروع ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے. اچھا اب ہمارے نبی جا رہے سفر میں, اچانک آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. جیسے یہ آواز آتی اتنی پیاری, تو حضرت ابو بکر عمر کو کون بولا؟ حضرت عمر کہتے نہیں معلوم کون بولا, کیونکہ آواز تو کہیں اور سے آئی ہے, ہم تو بولے نہیں ہے کچھ نہیں, لیکن ہمت کچھ بھی نہیں. سفر بولو کیا آگے 10 قدم بھی نہیں بڑے ہوں گے, پھر آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. آواز آئی میرے پیارے نبی تم پر سلام, میرے رسول تم پر سلام, اللہ کے محبوب تم پر سلام. اب حضرت ابو بکر اور عمر نے کہا نہیں, آواز کہیں اور سے آ رہی ہے. سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, سیدھے دونوں گئے, اور دونوں نے جا کر کہا اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, یہ آواز آ رہی جو ہم سن رہے آپ بھی سن رہے.
سننا ہمارے نبی مسکرائے، بولو سبحان اللہ، اور ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا. میں کبھی کبھی کہتا ہوں ہمارے نبی مسکراتے تھے اور چہرہ انور اٹھاتے تھے، ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. ہمارے نبی نے آہستہ سے چہرے انور اٹھایا اور فرمایا ہاں میں بھی سن رہا ہوں جو سلام ہو رہا ہے، میں بھی. تو حضرت ابو بکر عمر کون کر رہے؟ کون؟ ہم تو یہاں پر نہیں کر رہے، کون آپ کو سلام کر رہا؟ سننا ہمارے نبی نے جو جواب دیا وہ سننا. اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حجر وقال هذا حجر يعرفني وأعرفه ويسلم علي وأسلم عليه. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر، ایک چٹان، اس کی طرف اشارہ کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر، یہ پتھر، یہ چٹان، یہ مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، یہ مجھے سلام کرتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. بس یہ لوہارا اور شیگاؤں والوں، کون ہمارے نبی کو پہچان رہا ہے؟ آواز نہیں آ رہی؟ نہیں، جب تک سب نہیں بولیں گے آگے نہیں بولوں گا. کون پہچان رہا؟ پتھر. ہمارے نبی فرماتے ہیں یعرفنی وعارفہ ویسلم علی واسلم علیہ. یہ پتھر مجھے پہچانتا ہے، مجھے سلام کرتا، میں سلام کا جواب دیتا. میں اس پتھر کو پہچانتا. ارے میرے یہاں کے علاقے والوں، ایک پتھر بے جان، پتھر میں جان ہے. آپ کو یہاں بھی پتھر ملے، اٹھا کے یوں پھینکو، گالی دے گا ہم کو؟ نہیں. پھر وہاں سے اٹھا کے پھر پھینکو، گالی دے گا. پلے کے لیے کوئی گندے نالے میں ڈال دو، گالی دے گا، کیونکہ اس میں جان. ارے پورا مجمع بولے پتھر، اس میں جان، اس میں عقل، اس میں دماغ، اس میں روح، اس کے لیے روٹی کپڑا مکان کچھ نہیں، لیکن بے جان پتھر. وہ پیارے نبی کو پہچانے. ہم جان والے، عقل والے، روح والے، دماغ والے، کلمہ والے، ہم سے بڑھ کر بے شرم کون ہوگا؟ ایک بے جان پتھر تو نبی کو پہچانے، اور آج تک ہم نے نبی کو نہیں پہچانا. مجمع بیٹھا ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ ہم نبی کو پہچانے؟ کیوں؟ ہم ہیرو کو پہچانے، ہالی ووڈ والے کو پہچانا، بالی ووڈ والے کو پہچانا، ہم نے دنیا کے ایک ایک کھلاڑی کو پہچانا. نہیں پہچانا تو مصطفیٰ کو نہیں پہچانا. صحیح میں ایک بے جان پتھر. یہ پتھر کو کل اللہ اگر قیامت میں بولنے کی طاقت دے گا نا، وہ پتھر بھی کہے گا کہ اللہ میں جنگل میں پڑا تھا اور میرے نبی ایک بار گزرے، میں نے سلام کیا کیونکہ میں نبی کو پہچانا. یہ امتی، کلمہ والے، عقل والے، دماغ والے، اللہ نے کبھی رات کو بھوکا نہیں سلایا، اللہ نے کبھی رات کو پیاسا نہیں تڑپایا، اللہ نے کبھی گھر سے بے گھر نہیں کیا. ہم نبی کو پہچانے. اللہ کے میرے دوست، روٹی ملتی ہے تو پیارے نبی کے صدقے، پانی ملتا ہے تو نبی کے صدقے، ایک کپڑا ملا نبی کے صدقے، ارے یہ بیوی بچے ملے نبی کے صدقے، جس کے صدقے ملا اس کو پہچانے ہم لوگ. میں صحیح کہتا ہوں، بہت سارے لوگوں نے نبی کو نہیں پہچانا. آپ کو برا لگے گا لیکن میں کھل کے کہتا ہوں، ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر، بولو اللہ کی قسم، کوئی چہرہ نہیں. ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ. ارے ایک مرتبہ ہمارے نبی مسکرائے. بولو کیا ہوا؟ مسکرائے تو حضرت ابو ہریرہ یوں کر کے دیکھنے لگے، یوں کر کے. تو سب نے پوچھا ابو ہریرہ نبی مسکرا رہے، تم کیوں دیکھ رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تمہیں نہیں معلوم، اللہ کی قسم میرے نبی جب بھی مسکراتے ہیں سامنے دیوار پر آپ کے دانت مبارک کی چمک نظر آتی ہے. ہمارے نبی کے بارے میں ابو ہریرہ کہتے قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک وسنانه تتلالأ فوق الجدران. حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے اللہ کے رسول کو مسکراتے ہوئے دیکھا. آپ مسکراتے ہیں، آپ کے دانت مبارک کی چمک سامنے دیوار پر. تو میرے دوستو سچ بتاؤ، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت؟ اور ہم نے نبی کو پہچانا؟ سب بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی. ارے بھائی ہاں یا نہ بولو نا بھائی، تھی یا نہیں تھی؟ یعنی ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. نبی کے چہرے پہ داڑھی، ابو بکر کے چہرے پہ، عمر، عثمان، علی، میدان کربلا میں شہید حضرت حسین، ان کے بڑے بھائی حضرت حسن، سارے اولیاء، سارے انبیاء، مکہ، مدینہ. بولو نا سب کے چہرے پہ داڑھی. یہ علاقے میں کیا پرابلم ہے داڑھی؟ اچھا کچھ لوگ تو بالکل نہیں رکھتے. ہاں بالکل چکنا گال، جس کو میں کہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اور کچھ کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ ہے داڑھی جیسے یہاں بیٹھے اسٹیج پر علماء کرام، اور کچھ بندے بھی اللہ کے بیٹھے، میں کہتا ہوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. لیکن کچھ جو ایسے ہے جو ایسی پٹی بنا دیا، بہت سارے ایسی پٹی بنائے، یہ کیا ہے؟ اس سے بڑا استغفر اللہ کوئی نہیں ہے یہ پٹی. اور میں نے ایک کو دیکھا ایسی پٹی بنایا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی تو داڑھی کائے کو نہیں رکھتا؟ تو کہتے ہیں مولانا ہے. میں نے کہا یہ اتنی میں کب سے آئی ہے؟ کہا 4 سال ہو گئے. میں نے کہا کیوں 4 سال میں تیرے علاقے میں بارش نہیں ہوتی؟ تو مجھے کیا جواب دیا؟ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہاں جواب ایسا تیار کر کے رکھے ہوں گے. وہ مجھے کیا کہتا ہے انگریزی زبان میں کہتا ہے، کیونکہ یہ انگلینڈ کی بات میں کر رہا ہوں، تو مجھے انگریزی زبان میں کہتا ہے مولانا یو ڈونٹ نو، یہ جو داڑھی ہے نا دس از اے سگنیچر آف ایمان، دس از اے سائن آف اسلام. یہ اتنی داڑھی چلے اور مجھے کہتا ہے مولانا یو ڈونٹ نو دس از اوکے. میں نے کہا بھائی یو ڈونٹ نو دس از دھوکے. یہاں بہت سارے دھوکے والے بیٹھے. اے میرے پیاروں، دیکھو داڑھی رکھنا رکھیں گے، بولو انشاءاللہ. اگر میرے ایک سوال کا جواب دے دو نا، میں بھی نکال لوں کہ میرے کو بھی معلوم ہے داڑھی رکھتا ہوں تو بڈھا دکھتا ہوں. صحیح میں جو داڑھی رکھتا ہے وہ بوڑھا دکھتا ہے. آپ 40 سال کے یا 50 سال کے ایک آدمی کو رکھو جس کی داڑھی نہیں ہے، اور ایک اس کو رکھو جس کی داڑھی ہے، اور اتنے بڑے مجمع میں رکھو. کوئی وہاں سے پاس ہوتا ہوگا نا، تو اگر اس کو بغیر داڑھی والے کے پاس سے گزرنا ہے نا تو کیسا گزرے گا؟ او بھائی ذرا سائڈ پہ ہٹنا، چلا گیا. یہاں سے گزرنا ہوگا، او چچا. کم بخت اس کی بیوی بھابھی نے میری بیوی چاچی، عمر دونوں کی ایک. تو داڑھی رکھنے سے بوڑھا تو دکھتا ہے. یہ اجمیر والے بابا ہے نا، نام سنا ہے؟ کون؟ حضرت خواجہ. ان کو کسی نے آ کر کہا تھا حضرت داڑھی رکھے، بڑا بڑھاپا لگتا ہے، 40 سال میں آدمی بوڑھا بوڑھا دکھتا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا نے کیا دھوم دھام جواب دیا، فرمایا داڑھی رکھو، ہم کو جوانی اور بڑھاپے سے مطلب نہیں ہے، ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے. تو میرے پیارو، میں ایک سوال آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں، قیامت میں پیارے نبی سے ملاقات ہوگی نا؟ ہاں بولو ہاں. ہمارے نبی فرماتے میں منبر پر رہوں گا، میرے ہاتھ میں لیوائے حمد کا جھنڈا ہوگا، میرے امتی میرے پاس آتے ہوں گے. مطلب قیامت میں نبی سے ملاقات ہوگی. اور حدیث میں لکھا ہے جیسے قبر میں جائیں گے ویسے قیامت میں اٹھیں گے. بغیر داڑھی کے گیا تو بغیر داڑھی کے اٹھے گا. صرف میرے ایک سوال کا جواب، بات ختم. اگر ہمارے نبی نے قیامت کے میدان میں پوچھا میرا امتی 50 سال دنیا میں تھا، تجھ کو میرا چہرہ پسند نہیں آیا، جا چلا جا، مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا. یہ سوال کا جواب دے دو، داڑھی نکال دوں گا میں بھی اچھا بن کے گھوموں گا. لیکن وہی بات ہے کہ اگر قیامت میں نبی نے کہہ دیا میں تجھے نہیں پہچانتا، اللہ کی قسم اوپر سے اللہ کہے گا جس کو میرا نبی نہ پہچانے میں بھی نہیں پہچانتا، جاؤ جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو 3 باتیں میں نے کہا تھا کہ کریں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ. ابھی قرآن پاک کا حفظ بھی مکمل اور نکاح بھی ہونا ہے. 3 باتیں ہم کو کرنا، جس میں پہلی بات بولو لا الہ الا، دوسری بات کے لیے ہاتھ اوپر کر کے بولو مصطفیٰ کا دامن بن، اور ایک آخری بات یہ اصلاح معاشرہ کی سب سے پیاری بات یہ ہے، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے سب ارادہ کر لو، آج پکا ارادہ کرو. دیکھو 3 باتیں کریں گے، جنت میں جائیں گے، بولو جنت کون سے نمبر والی جنت، اور سب کو جانا ہے. تیسرا کام پکا، بھائی کچھ بھی ہو جائے، سفر ہو، حضر ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو انشاءاللہ. کل بولو انشاءاللہ، کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. کون تیار ہے 5 وقت کی نماز؟ بولو 5 وقت کی. اور ایک آخری بات سن لو، پورا مجمع کہے گا ہاں جو 5 وقت کا نمازی ہوگا بولو جنتی ہوگا. بولو کیا ہوگا؟ اور جو نمازی نہیں ہوگا وہ جہنم. آپ سوچتے ہو کہ قاری احمد علی اتنا آرام سے جنتی جہنمی بولتا، میں نہیں بولتا، میں آپ کو ڈائریکٹ ریلے قرآن پاک سے. آپ جاؤ قرآن میں 29ویں پارے میں اللہ فرماتے میرے بندے بندیاں نماز پڑھیں گے میں جنت دوں گا. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتے میرے پیارے بندے بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرے، تم نماز پڑھتے جاؤ گے، اللہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا. بولو سبحان اللہ. اور جو نماز نہیں پڑھے وہ
صرف جہنم ہی نہیں ہے، سنو گے تو ابھی بدن کے بال کھڑے ہو جائیں گے. جو جہنم میں فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا، اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بے نمازی جہنمی، اور اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل سکتا؟ ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید. اللہ کہتے میرے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. اس لیے آج یہ پورا مجمع پہلے تو اقرار کرے گا لا الہ، ساتھ میں لا الہ. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن، اور سب لوگ 2 ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. ہم، ہماری بیوی، ہمارے بچے بولو نماز قضا. وعدہ پکا انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز. تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں. علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت. تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں. قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز. حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں.